الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کے تو علم میں، عمل میں، اخلاص میں، رزق میں، عزت میں خوب برکتیں عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، اور مولا ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو جائے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ بدل ڈالا ہے اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے، بدل ڈالا ہے اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے، نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زباں ہم نے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، چیتا کیمپ کی سرزمین پر لال میدان میں اس وقت ہم اور آپ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھیوں نے بڑی محنت کر کے، بڑی کوششیں اور بڑا جد و جہد کر کے آج کی شب اس محفل پاک کو سجایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کے سجانے والوں کا سجانا اور ہمارا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وقت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آفیشلی ہمیں صرف 10 بجے تک کا پرمیشن ملا ہے۔ مختصر وقت میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ بھی جسموں کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھ کر میری رفتار کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور میری تمام باتوں کو اس نیت کے ساتھ سنیں گے کہ ان باتوں پر ہمیں اور آپ کو عمر بھر عمل بھی کرنا ہے، کہ انشاءاللہ۔ میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ آیت کریمہ اور اس آیت کریمہ پر آپ نے علماء کرام سے، مبلغین سے مختلف مواقعوں پر بہت سارے خطابات سنے ہوں گے۔ آج مجھے صرف ایک بات اسی آیت کریمہ کے تحت آپ کو سمجھانا ہے، اور پوری توجہ کے ساتھ آپ کو میری باتیں سننی ہیں۔
میری تمام باتیں جتنی مرد حضرات کے لیے ہے اتنا ہی پردے کے اندر بیٹھی ہوئی ہماری ماؤں بہنوں اور بچیوں کے لیے بھی ہے۔ تو ہماری مائیں بہنیں بچیاں بھی بہت توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سنیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دینی باتوں کو اپنی نسلوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، 1450 سال پہلے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس کو نازل فرمایا، اور یہ میرے نبی کا معجزہ ہے اور یہ قرآن کا کمال ہے کہ جس کتاب کو 1450 سال پہلے نازل کیا گیا تھا، اس کتاب میں صرف اس دور کا تذکرہ نہیں تھا یا اس سے پہلے گزرے وقتوں کی بات نہیں تھی، بلکہ اس کتاب میں اللہ نے قیامت تک آنے والی تمام باتوں کو بیان فرما دیا ہے۔ اور اسی کتاب میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا کہ تمہارے رب کے نزدیک، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ کون سا دین ہے؟ جی، آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں آپ کو 2 4 8 10 نہیں بلکہ ان گنت مذاہب مل جائیں گے، اور ان ان گنت مذاہب کے ماننے والے بھی لاکھوں اربوں خربوں کی تعداد میں مل جائیں گے، لیکن جس مذہب کو اللہ نے پسند فرمایا وہ مذہب اسلام ہے۔ اور اسلام یہ صرف عبادت اور ریاضت کا نام نہیں ہے، اسلام یہ صرف کسی رسم و رواج کا نام نہیں ہے، اسلام یہ صرف روزے، نماز، حج و زکوٰۃ و قربانی، صدقہ و خیرات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام یہ کمپلیٹ لائف سٹائل کا نام ہے۔ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے، اس مکمل زندگی کے ضابطے کا، طریقہ کار کا نام اسلام ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کہیں بھی تشنا نہیں چھوڑا۔ آپ کو زندگی کے کسی مرحلے میں کسی اور سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسلام نے مکمل طور پر قدم قدم پر آپ کی رہنمائی کی۔ بلکہ اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، آج دنیا میں جتنے مذاہب موجود ہیں، یا جو دنیا کے مذاہب سب سے زیادہ ترقی یافتہ کہلاتے ہیں، ان مذاہب کے اندر بھی ان تمام چیزوں کا بیان موجود نہیں ہے جن تمام چیزوں کا بیان کھول کھول کر قرآن مقدس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرما دیا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ جب موبائل خریدتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ موبائل کے باکس کے اندر آپ کو کمپنی کی طرف سے ایک کیٹلاگ بھی ملتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں اس موبائل کا فیچر موجود ہوتا ہے، اور اس موبائل کو استعمال کرنے کا مکمل طریقہ موجود ہوتا ہے۔ کریکٹ ہے کہ نہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس موبائل کا ڈیمو دینے کے لیے، اس موبائل کا آپریٹنگ سسٹم سمجھانے کے لیے، اس موبائل کے ساتھ کمپنی کی طرف سے کوئی آدمی آپ کے گھر نہیں آتا۔ آپ کو موبائل دے دیا گیا، اس کے ساتھ بکلیٹ دے دی گئی، آپ اس کو پڑھیں اور اسی اعتبار سے اس کو استعمال کر لیں۔ اسی طرح سے آپ اگر کوئی مکسر گرائنڈر خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی ایک بکلیٹ دی جاتی ہے۔ لیکن اور آگے بڑھ کر اگر آپ کوئی مشینری لیتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے مان لیجئے اپنی فیکٹری کے لیے، بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے کوئی مشین خریدی جس کی قیمت 20-25 لاکھ روپے ہے، یا جس کی قیمت 1-1.5-2 کروڑ روپے ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ اس مشین کے ساتھ کمپنی آپ کو کیٹلاگ بھی دیتی ہے، آپریٹنگ سسٹم جو کتاب کے اندر موجود ہوتا ہے وہ بھی کمپنی ساتھ دیتی ہے، لیکن ساتھ ہی اس مشین کو کیسے آپریٹ کیا جائے یہ سمجھانے کے لیے کمپنی کی طرف سے ایک آدمی بھی آتا ہے جو مکمل طور پر ڈیمو کر کے آپ کو بتاتا ہے کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے۔ کریکٹ ہے کہ نہیں؟ بتائیے۔
میں وہ اگزامپل دے رہا ہوں جو بآسانی آپ کو سمجھ میں آ جائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ نے موبائل لیا، آپ نے پریشر کوکر لیا، آپ نے مکسر گرائنڈر لیا، آپ نے کوئی ٹیلی ویژن خریدا، تو کمپنی اس کو آپریٹ کرنے کا طریقہ بتانے کے لیے اس کے ساتھ کوئی آدمی نہیں بھیجتی، کوئی انجینئر نہیں بھیجتی. لیکن یہی چیزیں جو آپ خرید رہے ہیں اگر یہ مہنگی ہوں، کاسٹلی ہو، تو کمپنی صرف کتاب دیکھ کر بری ذمہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مکمل ڈیمو اور آپریٹنگ سسٹم سمجھانے کے لیے اس کے ساتھ ایک آدمی کو بھی آپ کے یہاں بھیجتی ہے جو آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھاتا ہے کہ آپ کو یہ مشین کیسے آپریٹ کرنا ہے، اس کو کیسے مینٹین کرنا ہے، اس کو کیسے اور کہاں پر رکھنا ہے، کتنے واٹ کی بجلی اس میں استعمال کرنا ہے، کتنے دن میں اس کی سروسنگ کرنا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بس یہ مثالیں دے کر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں کو زندگی کیسے گزارنا ہے اللہ نے طریقہ تو بتا دیا، لیکن کوئی نبی فرشتوں کو سمجھانے کے لیے فرشتوں میں نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا. اسی طرح جب اللہ نے ان جنات کو پیدا کیا تو جنات کو زندگی کیسے گزارنا ہے یہ سکھانے اور سمجھانے کے لیے اللہ نے ان کے درمیان کسی جنات کو نبی بنا کر نہیں بھیجا. لیکن جب انسان نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اشرف المخلوقات کو اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے، اسے گزارنے کا طریقہ کیا ہوگا، تیری زندگی کے معاملات کیا کیا ہوں گے، کیا کھانا تیرے لیے جائز ہوگا، کیا کھانا تیرے لیے ناجائز ہوگا، کہاں جانے سے تجھے روکا گیا، کہاں جانے کی تجھے اجازت دی گئی، تجھ پر ماں باپ کا کیا حق رکھا گیا، تجھ پر بیوی بچوں کا کیا حق رکھا گیا، تجھ پر بھائی بہن کا کیا حق رکھا گیا، تجھے سوسائٹی میں اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے، تجھے بطور انسان زندگی کیسے گزارنا ہے. یہ انسان کو مکمل طریقہ اور ضابطۂ حیات دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیٹلاگ کی شکل میں اسے قرآن عطا کیا، اور اسے سمجھانے کے لیے، اسے بتانے کے لیے پریکٹیکلی کیسے تجھے زندگی گزارنی ہے یہ دکھانے کے لیے اللہ نے صاحب قرآن کی شکل میں اس انسان کو اپنا حبیب عطا فرمایا. صرف اللہ نے کتاب نہیں دے دیا کہ میرے بندے لے جا پڑھ اور پڑھ کر اپنی زندگی گزار، نہیں، بلکہ اس قرآن کو پریکٹیکلی سمجھانے کے لیے اللہ نے ہمیں اپنا حبیب بھی عطا فرمایا. تم قرآن بھی پڑھو، صاحب قرآن کی زندگی بھی دیکھو. لیکن میں اب سوال پوچھتا ہوں آپ سے، کیا آج کے دور کا مسلمان اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزار رہا ہے؟ کیا آج کے دور کا مسلمان اپنی زندگی صاحب قرآن کے مطابق گزار رہا ہے؟ کتنی چیزیں سنت ہیں، کون سی چیزیں شریعت کے دائرے میں ہیں، کون سی چیزیں شریعت کے خلاف ہیں، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے؟ کیا مسلمان کو اس بات کی تمیز ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بلکہ میں ایک سوال کرتا ہوں، وہ شخص جو دو تین چار بچوں کا باپ بن گیا، اس سے اگر پوچھا جائے کہ تجھ پر اللہ نے تیری اولاد کے کیا حقوق رکھے ہیں، اے 4 بچوں کے باپ، کیا تجھے اپنی اولاد کا حق معلوم ہے؟ تو اسے اپنی اولاد کا بھی صحیح طور پر حق معلوم نہیں. ہو سکتا ہے وہ گنائے، ہاں اس کو پالنا میری ذمہ داری، اس کو کھلانا میری ذمہ داری، اس کو پڑھانا لکھانا میری ذمہ داری، اس کو اچھا انسان بنانا میری ذمہ داری، اس کو کہیں جاب پر لگانا میری ذمہ داری، اس کو کپڑے پہنانا میری ذمہ داری، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا میری ذمہ داری. ہو سکتا ہے کہ 2 4 5 چیزیں اپنے عقل و شعور کے مطابق وہ گنا دے، لیکن میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ماں باپ پر اولاد کا صرف یہی 8 10 حق نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جب اس عنوان پر قلم چلایا ہے تو آپ نے 80 سے زائد حقوق لکھے کہ اللہ نے ماں باپ پر 80 سے زیادہ اس کی اولاد کے حقوق رکھے. چلیے آپ کے کوئی اولاد نہیں ہے، آپ کسی نہ کسی کی اولاد ہیں. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ پر آپ کے ماں باپ کے کیا حق ہیں، تو کتنے بیٹے ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں،
جو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے کیا حقوق رکھے۔ اگر کسی شادی شدہ مرد سے پوچھا جائے تجھ پر تیری بیوی کے کیا حقوق، تجھ پر تیرے سسرال والوں کے کیا حقوق، اچھا شادی نہیں ہوئی تھی تو تجھ پر تیرے ماں باپ کے کیا حقوق، اور شادی کے بعد تجھ پر تیرے ماں باپ کے کیا حقوق۔ اگر کسی شادی شدہ عورت سے پوچھا جائے تجھ پر تیرے شوہر کے کیا حقوق، تجھ پر تیرے ساس سسر کے کیا حقوق، تجھ پر تیرے ماں باپ کے کیا حقوق، کیا بتائیے ہمارے پاس ان سوالوں کا جواب موجود ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج ہر مسلمان فیشنیبل بننا چاہتا ہے، ہر مسلمان ترقی یافتہ دکھنا چاہتا ہے، ہر مسلمان اپنے آپ کو سسٹم کے ساتھ اپ گریڈ کرنا چاہتا ہے، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ پہنوں جو ٹرینڈ چل رہا ہو، وہ کروں جو فیشن چل رہا ہو۔ اس طرح سے شادی ہو، نکاح ہو، ولیمہ ہو، منگنی ہو، جو رسم و رواج چل رہے ہوں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں نے کہا نا، اسلام رسم و رواج کا نام نہیں ہے، اسلام کسی انسان کے بنائے طریقہ کار کا نام نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے جس اسلام کو لے کر 1,24,000 40,000 کم و بیش انبیاء روئے زمین پر آئے تھے۔ مسلمانوں، میرا یہ جملہ زندگی پر یاد رکھنا، کوئی نبی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی اپنے ساتھ رہبانیت لے کر نہیں آیا تھا، کوئی نبی اپنے ساتھ یہودیت لے کر نہیں آیا تھا، کوئی نبی اپنے ساتھ نصرانیت لے کر نہیں آیا تھا، کوئی نبی اپنے ساتھ کوئی اور مذہب لے کر نہیں آیا تھا، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، ہر نبی اپنے ساتھ صرف ایک دین لے کر آیا تھا، اور وہ دین اسلام ہے، اور جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور اے مسلمانوں، اپنی قسمت پر ناز کرو اور اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ مولا تو نے ہمیں اس مذہب خاص کا ماننے والا بنا کر پیدا کیا جو مذہب تجھے پسند ہے، جس مذہب کی خاطر تو نے انبیاء کو روئے زمین پر جلوہ گر کیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج مسلم معاشرے میں، یہ میں نے چند باتیں تمہید کے طور پر کہی، اب آپ توجہ کے ساتھ سنیں میری بات۔ آج مسلم معاشرے میں، اور یہ بات اس وقت پورے ہندوستان میں میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس وقت ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ دو برائیاں پھیل رہی ہیں۔ ایک ہے مسلم نوجوانوں میں اور ایک ہے مسلمان لڑکیوں میں۔ مسلمان نوجوانوں میں کون سی برائی ہے؟ نشے کی برائی۔ اور نشہ الگ الگ رنگ روپ میں، الگ الگ کاسٹ میں، الگ الگ پیکیجنگ میں، الگ الگ ناموں کے ساتھ، الگ الگ برانڈنگ کے ساتھ آج عام ہو چکا ہے۔ اگر میں کرلا سے شروع کروں، کرلا ہو، گوانڈی ہو، للو بھائی کمپاؤنڈ ہو، یا آپ کا یہ چیتا کیمپ مانکھرد کا علاقہ ہو، یا اس سے آگے بڑھ کر آپ بھیونڈی چلے جائیں، آپ باندرا کے وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی میجورٹی رہتی ہے، آپ جا کر دیکھیں، کیا وہاں پر یہ نشاور چیزیں نہیں پائی جاتی؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بلکہ آپ کو سن کر تعجب ہوگا، آرتھر روڈ میں آج جا کر آپ دیکھیں، آرتھر روڈ کے اندر تو جو جیلوں کے اندر نشاور چیزوں کے بڑے بڑے بیاپاری اس وقت سزائیں کاٹ رہے ہیں، جن کے مقدمے چل رہے ہیں، تاریخیں پڑھ رہی ہیں، وہ بھی لمبی لمبی داڑھیوں اور ٹوپیوں والے، وہ بھی 5 وقت نماز کے پابند ہیں، اور وہ ایم ڈی کے دھندے کرتے ہیں، کوریکس اور وائٹنر کے دھندے کرتے ہیں، براؤن شوگر ہیروئن کے دھندے کرتے، الگ الگ نشاور چیزوں کے دھندے۔ آج رونا اس بات کا ہے کہ نشاور چیزوں کو استعمال کرنے والی اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور نشاور چیزیں بیچنے والوں کی اکثریت بھی مسلمانوں کی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ چرس، چلم، گانجے، افیم، کوریکس، بٹن، وائٹنر، ہیروئن، براؤن شوگر، سب بیچنے والے اکثر مسلمان، اور ان چیزوں کا ہماری گلی محلوں میں استعمال کر کے اپنی زندگی اور آخرت برباد کرنے والی اکثریت بھی مسلمان کی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں دعا تو نہیں کرتا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں، کاش
یہ جتنے بھی نشاور چیزیں بیچنے والے ہیں، ڈرگ پیڈلرز ہیں، جنہوں نے ہماری قوم کے نوجوانوں کو نشے کا عادی بنا کر 4 پیسوں کے چکر میں ان نوجوانوں کی دنیا اور آخرت کو تباہ کی، ان کے بوڑھے ماں باپ کو رونے پر آمادہ کیا، ہرے بھرے گھر کو برباد کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی یہ دن دکھائے کہ جو ڈرگز بیچ کر مال کماتے ہیں ان کی اولاد میں بھی کوئی چرسی نکلے، ان کی اولاد میں بھی کوئی گنجیڑی نکلے، ان کی اولاد میں بھی کوئی ایم ڈی لینے والا نکلے، ان کی اولاد میں بھی کوئی کورکس لینے والا نکلے۔ جب ان کی اپنی اولاد، ان کا اپنا لخت جگر چرسی گنجیڑی افیمچی بنے گا، تب انہیں پتا چلے گا کہ چرسیوں کے ماں باپ کا دکھ کیا ہوتا۔ ورنہ تم تو 4 پیسے کمانے کے چکر میں اپنی ہی قوم کے لوگوں کی جوانیاں لوٹ رہے ہو، ان کی آخرت کو داؤں پر لگا رہے ہو۔ اور کیا سمجھتے ہو تم سمجھتے ہو کہ زندگی بھر چرس چلم کے دھندے کریں گے اور موت سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں گے اور اللہ میرے زندگی بھر کے پاپ دھل دے گا، بس میری توبہ کی وجہ سے سارے گناہ میرے معاف ہو جائیں گے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یقین جانیں، ایک انسان نے ایک بار نہیں، اگر کسی انسان نے 100 بار جرم کیا ہو اور 100 بار اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے، اللہ 100 بار اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اللہ اتنا رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ بندہ 100 بار گناہ کر کے پلٹے، اللہ 100 بار اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ لیکن میرے نبی نے جانتے ہو کیا فرمایا؟ آقا فرماتے جو بندہ گناہ کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں رجوع کر لے، اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن چند دنوں کے بعد پھر وہی کام کر کے واپس آتا ہے اور پھر سے توبہ کرتا ہے، اللہ دوبارہ بھی معاف کر دیتا ہے، پھر سے گناہ کر کے تیسری بار آتا ہے اور پھر سے توبہ کرتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اب وہ بندہ ایسا ہے جیسے اپنے رب سے مذاق کر رہا ہے۔ آپ بتائیے مذاق کس سے کیا جاتا ہے؟ مذاق رب سے کیا جاتا ہے کہ یاروں سے کیا جاتا ہے، دوستوں سے کیا جاتا ہے؟ بلکہ معذرت کے ساتھ کہوں گا، مسلم محلوں کی کوئی گلی، مسلم محلوں کا کوئی میدان، مسلم محلوں کا کوئی بازار آج کے دور میں چرسیوں گنجیڑیوں سے خالی نہیں۔ رات کے اندھیرے میں آپ کیسی میدان میں اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کیا آپ کی قوم کے جوان یہاں نشہ نہیں کرتے؟ قریب میں پولیس اسٹیشن ہے، پولیس والوں کو پوچھو، میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھا، وہ بار بار ہر آدھے گھنٹے میں، پونے گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں چکر لگاتے رہتے ہیں۔ آخر رات بھر میدان میں بار بار چکر لگانے کی وجہ کیا ہے؟ چکر لگانے کی وجہ صرف ایک ہی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ یہاں کوئی نشہ کرنے والا آئے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، نشہ کرنے والا جب نشہ کرتا ہے تو نشے کے بعد اس کی تباہی اور بربادی کا عالم کیا ہوتا ہے؟ صرف وہ اپنے لیے تباہی کا سامان نہیں بنتا، بلکہ معاشرے کے لیے تباہی بربادی کا سامان بن جاتا ہے۔ کریکٹ ہے کہ نہیں؟ آپ کے قریب گونڈی میں 1 مہینے میں چرسیوں گنجیڑیوں نے کتنوں کے قتل کیے آپ کو پتا نہیں ہے؟ آپ گوگل پر جا کر سرچ کر لو۔ اس وقت جیلوں میں ڈرگز پیڈلر جو اپنی سزائیں کاٹ رہے ہیں، اس میں مسلمانوں کا پرسنٹیج کتنا؟ آج ہندوستان میں نشاور چیزوں سے روزانہ مرنے والوں کا پرسنٹیج کتنا ہے؟ بلکہ میں نے ایک رپورٹ پڑھی، مجھے تعجب ہوا، روزانہ ہارٹ اٹیک سے اتنے لوگ نہیں مرتے، روزانہ کینسر سے اتنے لوگ نہیں مرتے، روزانہ ایکسیڈنٹ سے اتنے لوگ نہیں مرتے جتنے لوگ روزانہ ڈرگز کی وجہ سے مرتے ہیں، نشاور دوائیوں کی وجہ سے مرتے ہیں۔ آپ خود جا کر چیٹ جی پی ٹی پر دیکھ لیں، گوگل پر جا کر سرچ کر لیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کتاب کی شکل میں قرآن عطا کیا اور ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے پریکٹیکلی سمجھانے کے لیے اللہ نے صاحب قرآن عطا کیا۔ لیکن کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں جو قرآن کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں جو صاحب قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ سب سے پہلی برائی جو مسلم قوم کے جوانوں میں تیزی سے پھیل رہی وہ ہے نشہ، اور دوسری برائی
جو مسلمان بچیوں میں تیزی کے ساتھ پھیل رہی وہ کیا ہے؟ بے حیائی، بے پردگی، بے غیرتی، بے شرمی، چار لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہیں، زندگی گزاریں گے سیریل کی طرح، ڈراموں کی طرح، فلموں کی طرح، ماڈل کی طرح، ٹک ٹاکر کی طرح، انٹرنیٹ سوشل میڈیا انفلوئنسر کی طرح اپنی زندگی گزاریں گے، ناچنے گانے والیوں کی طرح، فلمی ہیروئنوں کی طرح۔ کیا بتائیے اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر رب رسول کی رضا چاہتے ہو، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو، میدان قیامت کی ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہو، جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو اور یہ عہد کر لو کہ مسلم معاشرے میں تیزی کے ساتھ جو یہ دو برائیاں پھیل رہی ہیں، مجھے ان برائیوں کا حصہ نہیں بننا ہے، بلکہ مجھے جینا بھی ایسے ہے جو جینے کا طریقہ مجھے رسول اللہ نے عطا کیا ہے، اور مجھے مرنا بھی ایسے ہے جیسے مرنے کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند فرمایا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ اپنی زندگی جی جی کر بھی کتنے سال جی لو گے آپ مجھے بتاؤ؟ اگر 40 کے ہو گئے 50 کے ہونے کی گارنٹی ہے؟ اگر 50 کے ہو گئے تو 65 کے ہونے کی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں، شادی کے 8 سال کے بعد جس کی بیوی پہلی بار حاملہ ہوئی۔ آپ سوچئے کتنے جتن کیے ہوں گے، کتنا علاج کیا ہوگا، کتنا پیسہ خرچ کیا ہوگا، نہ جانے کہاں کہاں جا کر دعائیں کرایا ہوگا، نہ جانے کتنی منتیں مانگی ہوگی۔ 8 سال کی محنت مشقت کے بعد جا کر اس کی بیوی حاملہ ہوئی۔ اب جیسے ہی بچی حاملہ ہوئی، دونوں خاندانوں میں خوشی کی لہر پھیل گئی۔ کوئی خوش تھا کہ میں تو چاچا بننے والا ہوں، کوئی خوش تھا کہ میں تو نانی بننے والی ہوں، کوئی خوش تھا کہ میں تو باپ بننے والا ہوں، کوئی خوش تھا کہ میں تو خالہ بننے والی ہوں، کوئی خوش تھا کہ میں تو ماں بننے والی ہوں۔ اب بانجھ کا الزام مجھ پر نہیں لگایا جائے گا، اب تو سب لوگ مجھ سے محبت کریں گے۔ وقت گزرتا رہا، وقتاً فوقتاً ٹیسٹ بھی ہوتا رہا، سونوگرافی بھی ہوتی رہی، انجیکشن بھی لیتی رہی، دوائیاں بھی کھاتی رہی، لیکن میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آخرکار 9 مہینے انتظار کر کر کے جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا اور بچے کی ولادت کے لیے اس عورت کو لے جایا گیا لیبر روم میں، اور جب ڈیلیوری ہوئی تو پتا چلا کہ جس بچے کی آمد پر 2 خاندان خوش تھے اور نہ جانے کیسے انتظار کر رہے تھے بے چینی بے قراری کے ساتھ، جب بچہ زمین پر آیا، چند سانسیں لی، چند دھڑکنیں دل کی دھڑکی، اور اس کے بعد بچے کی آخری سانس کے ساتھ اس کا جسم ٹھنڈا ہو گیا۔ آپ بتائیے کتنے ارمان، کتنے خواب، کتنی خوشیاں چند لمحوں میں سب کے سب ملیاں میٹ ہو گئے کہ نہیں؟ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ زندگی موت پر رب کے سوا کوئی اور قدرت رکھنے والا ہے؟ اے میری قوم کے چرسیوں، گنجیڑیوں، افیمچیوں، تم نے کیا سمجھا تم امرت پی کر آئے ہو؟ تمہیں موت نہیں آنا ہے۔ اے نشہ کرنے والوں، جیسے ایک غریب آدمی مرتا ہے، ایک کینسر پیشنٹ مرتا ہے، ایک ہارٹ اٹیک کا مریض مرتا ہے، ایک ٹی بی کا مریض مرتا ہے، بلکہ ایک ایڈز کا مریض مرتا ہے، تم اپنے نشے کی وجہ سے اس سے بدترین موت پاؤ گے۔ جب تم مرو گے تو عبرت کا نشان بن جاؤ گے، جب تم مرو گے تو لوگ تمہیں دیکھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ مولا ایسی موت تو دشمن کو بھی نہ دینا۔ جب تک جوان ہو، جس میں طاقت ہے، جب تک چل پھر رہے ہو، تب تک تمہیں سب دوست یار سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، کبھی تیری طرف سے پیئیں گے، کبھی اپنی طرف سے پلائیں گے، کبھی لڑکیوں سے دوستی کرائیں گے، کبھی زنا کے اڈے پر لے جائیں گے، کبھی کہیں گے وہاں پولیس بار بار آتی ہے، میں تجھے نئی جگہ دکھاتا ہوں وہاں چل کے پیئیں گے۔ لیکن ذرا سوچ، جب مر کر قبر میں جائے گا، کیا کوئی چرسی قبر میں آئے گا؟ گنجیڑی قبر میں آئے گا؟ کیا کوئی ایم ڈی لینے والا قبر میں آئے گا؟ بلکہ سن لو،
जब तू चरस चिलम गांजे की वजह से मरकर तड़प तड़प कर मरेगा, एड़ियां रगड़ रगड़ कर सिसकियां लेते लेते मरेगा और कब्र में जाएगा, तो तेरे कब्र में जाने के बाद, तेरे मरने के बाद लोग पूछने आएंगे हमसे, चरसी की नमाज़े जनाजा पढ़ना कैसा, शराबी की नमाज़े जनाजा पढ़ना कैसा, एमडी लेने वाले की नमाज़े जनाजा पढ़ना कैसा। ऐ मुसलमान जरा सोच तो सही, अल्लाह ने तुझे मुस्लिम भाई बर्थ बनाया, अल्लाह का शुक्र अदा करके तेरे बाप दादा मुसलमान हैं, तेरे माँ बाप मुसलमान हैं, अल्लाह ने तुझे कहीं और पैदा नहीं किया। अल्लाह की इस नेमत पर अपने रब का शुक्र अदा कर, अल्लाह ने तुझे मुसलमान माँ बाप के घर पैदा किया, मुसलमान बनकर अपनी जिंदगी तो गुजार। जानते मेरे नबी ने क्या फरमाया, ऐ चरस चिलम के दम मारने वालों, ऐ शराब के प्याले चटकाने वालों, ऐ गली मोहल्लों में छुप छुप कर नशा करने वालों, आका फरमाते जिसने 4 बार जिंदगी में नशा कर लिया, मैं उससे बरी जिम्मा हूँ, मैं उससे बेजारी का इजहार करता हूँ। अगर तूने 4 बार नशा कर लिया, आका फरमाते मैं उससे बेजारी का इजहार करता हूँ। अगर तू 2 साल से पी रहा है तो सोच तेरा अंजाम क्या होगा। तू क्या सोचता है कब्र में रसूलुल्लाह के चेहरे की तू जियारत करेगा, कब्र में हुजूर तशरीफ लाएंगे और मुस्कुरा कर तुझे अपने जलवे दिखाएंगे। तू क्या समझता है मैदान क़यामत में आका तुझे अपने दामने रहमत में लेंगे, आका तेरी शफाअत फरमाएंगे। अरे जो रोजा रखकर तोड़ दे, आका उससे चेहरा फेर लेते हैं। जो शराब पीता होगा, नशा करता होगा, क्या रसूलुल्लाह उसकी तरफ तवज्जो फरमाएंगे? फिर बता, क्या तेरा कोई दोस्त काम आएगा? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जरा सोचो, गौर करो। एक शख्स मुझसे मिला, मुझसे कहने लगा, हजरत मेरा बेटा अभी छोटा है, 14-15 साल का, मैं चाहता हूं कि इसको आप सुन्नी दावत इस्लामी के किसी मदरसे में डाल दें जहां दीन दुनिया दोनों की पढ़ाई हो। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको बताता हूं। बाद में मेरे साथियों ने मुझे बताया कि जो साहब है ना, अल्लाह ने इनको बहुत दौलत अता किया है, ये बहुत मालदार है, अल्लाह ने इज्जत भी दी, दौलत भी दी, हर तरह का सुकून दिया, मकान भी है, दुकान भी है, कारखाना भी है, जमीन भी है, लोगों में एक इज्जत और पहचान भी है, सब कुछ, लेकिन औलाद की खुशी से महरूम है। मैंने कहा औलाद की खुशी से महरूम इसका मतलब? कहा 3 बेटे हैं, बड़ा 25 साल का, छोटा 21 साल का, उससे छोटा 15 साल का। ये 15 साल वाला अभी स्कूल में पढ़ रहा है। वो चाहते हैं कि इस 15 साल वाले बच्चे को सुन्नी दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता कर दें, और उसकी वजह यह है कि जो 2 बेटे हैं ना, बाप बूढ़ा हो गया, अकेले दुकान भी संभालता है, कारखाना भी संभालता है, मकान भी संभालता है। अकेले बूढ़ा बाप आज भी मेहनत करता है, और इसके 2 के 2 बेटे जो है वो चरसी बन गए। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि उस बाप के दिल का दर्द क्या होगा। उस वक्त मुझे उस बाप के दर्द का एहसास हुआ। आप सोचिए कि जिसके 3 बेटियां हो, एक बेटी घर छोड़कर भाग जाए और बाप सफेद दाढ़ी वाला हो, क्या वो मोहल्ले में निकलकर किसी को मुंह दिखाने के लायक रहता है? अरे बाप ने कौन सा जुर्म किया था, बाप ने कौन सा गुनाह किया था? मुंह काला करके भागी बेटी है, कसूर बाप का क्या है? अम्मी को बाजार जाना था, अम्मी बाजार जाने से डरती है, दरवाजा खोल के निकलूंगी, लोगों का सामना कैसे करूंगी? बता आखिर उस माँ का कसूर क्या था? रात के अंधेरे में अपने यार का हाथ पकड़ के भागी तू है। आखिर तेरा बाप घर से निकलने से क्यों डरता है? तेरी माँ बाजार जाने से क्यों डरती है? आखिर वजह क्या है? अरे भागने वाली तूने सोचा नहीं, तू तो भाग गई। अब तेरे बाद जो छोटी बहनें रह गई हैं, उन 2 छोटी बहनों का हाथ कौन थामेगा? जब कभी उनके लिए रिश्ता आएगा, पड़ोसी कहेंगे इनकी बड़ी बेटी भाग चुकी है फला फला के साथ में। अपनी दोनों बेटियों की जिंदगी तूने बर्बाद कर दी, अपने नफ्स के लिए, अपनी तबीयत के लिए, अपनी खुशियों के लिए, जिस्मानी लज्जतों के लिए अपना ही मुंह काला नहीं किया, अपने माँ बाप को भी जलील करके चली गई, अपनी छोटी बहनों की जिंदगी बर्बाद करके चली गई। इसी तरह सोचे अगर किसी के 4 बेटे हो, किसी के 2 या 3 बेटे हो, एक बेटा चरसी निकल जाए, एक बेटा ड्रग एडिक्ट निकल जाए, बाप बहुत अच्छा आदमी है लेकिन बेटा शराबी है, बेटा चरसी है, बेटा गंजेड़ी है,
آپ بتائیے باپ پورے محلے والوں کو کیسے منہ دکھائے گا جب رات کے 4 بجے تک ایک چرسی گنجیڑی گھر سے غائب ہوگا؟ کیا باپ آرام سے بستر پر سو سکتا ہے؟ ماں چین کی نیند سو سکتی ہے؟ ماں بیچاری رات بھر کروٹیں بدلے گی؟ بتا اس ماں کا کیا قصور ہے؟ میں ہر چرسی گنجیڑی سے کہتا ہوں، اپنی قوم کے ہر جوان سے، ہر شرابی سے کہتا ہوں، اپنے نفس کے لیے یا دوستی یاری کے چکر میں نشہ کرنے والوں سے کہتا ہوں، اپنے ماں باپ کو تو نے یہ جو دکھ دیا ہے، آخر تیرے ماں باپ کا قصور کیا ہے؟ قصور یہ ہے کہ وہ تیری اولاد ہے، قصور وہ ہے کہ انہوں نے تجھ کو پیدا کیا، قصور یہ ہے کہ انہوں نے تجھے کھلایا پلایا پروان چڑھایا۔ کتنا اچھا ہوتا جب تو پیدا ہوا تھا، رات کے اندھیرے میں تیری ماں تیرا گلا گھونٹ دیتی اور کہتی صبح سو کر اٹھے تو پتہ نہیں کیسے مر گیا۔ اگر ماں کو یقیناً پتا ہوتا کہ تو بڑے ہو کر چرسی بنے گا، اس کی نیندیں حرام کرے گا، رات بھر پولیس والے تیرے گھر کا پہرا دیں گے، جب آئے گا اس وقت اریسٹ کریں گے، تیرے گھر پر پولیس والے آ کر دستک دیں گے، تجھے ڈھونڈنے کے لیے 4 چرسی گنجیڑی آئیں گے، پولیس والے تجھے اٹھا کر لے جائیں گے اور تیرا باپ سوشل ورکر کو ڈھونڈے گا کہ چلو میرے بیٹے کی ضمانت کروا دو، میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے لیکن میں 15-20 ہزار کہیں سے جمع کر کے لاتا ہوں، کیا اسی دن کے لیے تجھے پیدا کیا تھا؟ اگر اس ماں باپ کو پتا ہوتا بڑے ہونے کے بعد تو ایسی حرکتیں کرے گا، کیا وہ ماں باپ تجھ پر اتنی محنت کرتے، اپنی خوشیاں تجھ پر قربان کرتے؟ آخر ماں باپ نے جو کچھ تیرے ساتھ کیا اس کا تو انہیں یہ بدلہ دیتا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اب اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ میں نے کہا نا وقت کی قلت ہے، باتیں بہت ساری ہیں، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث شریف بیان کی، ابھی تو بہت ساری روایات باقی ہیں، ابھی تو بہت ساری حکایات باقی ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ کسی اور موقع پر۔ لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، آج میں اگر نشے کے تعلق سے بیان کر دوں، میں نہیں کہتا کہ چیتا کیمپ کے سارے چرسی گنجیڑی توبہ کر لیں گے، کل آئیں گے سب کے سب پلٹ کر اور نمازی بن جائیں گے، اپنے گھر جائیں گے، ماں باپ سے معافی مانگیں گے، ہاتھ پیر چومیں گے۔ میں نہیں کہتا ایک تقریر سے قوم میں انقلاب پیدا نہیں ہوگا، ایک تقریر سے لوگوں کی سوچ نہیں بدلے گی، اگر مسلسل اس پر محنت کی جائے۔ میں گزارش کرتا ہوں ہر جمعہ کو گونڈی میں اس پر بیان ہونا چاہیے، ہر جمعہ کو چیتا کیمپ میں اس پر بیان ہونا چاہیے، ہر جمعہ کو للو بھائی کمپاؤنڈ میں اس پر بیان ہونا چاہیے، ہر جمعہ کو ممرا میں بھیونڈی میں اس پر بیان ہونا چاہیے۔ جب مسلسل علماء اس پر بیان کریں گے، توجہ دلائیں گے، مذمت بیان کریں گے، وعید بیان کریں گے، حکایات بیان کریں گے، جہنم بیان کریں گے، تو یقیناً لوگوں میں تبدیلی آئے گی، لوگ توبہ کریں گے۔ 100% لوگ نہیں بدلے، اگر 10% بھی میری قوم کا جوان پلٹ کر آ گیا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے وقتوں میں ہماری قوم کے انہی نوجوانوں کو جو سچے دل سے توبہ کر کے پلٹیں گے، انہیں اچھا انسان بھی بنائے گا، اچھا مسلمان بھی بنائے گا۔ اس لیے اس پر مسلسل محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں نے بوڑھے ماں باپ کو دیکھا ہے، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، اپنی خوشیوں کا کوئی خیال نہیں رکھتے، اپنے ارمان کو دفن کر دیتے ہیں، اب سب کچھ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، اپنے جوان بیٹے کے لیے، اپنی جوان بیٹی کے لیے۔ ہم نے دیکھا 11th-12th میں پڑھنے والی بیٹیاں 28,000 کا 32,000 کا موبائل لے کر گھوم رہی ہوتی ہیں، اور بوڑھے باپ کے پاس ڈھنگ کا موبائل بھی نہیں ہوتا۔ لڑکے اپنے پاس 40-40 ہزار کا موبائل لے کر گھومتے ہیں، اور بوڑھی ماں کے پاس ڈھنگ کا موبائل بھی نہیں ہوتا۔ آخر اپنے ماں باپ کو تم کس گناہ کا بدلہ دیتے ہو؟ کیا ان کا قصور یہی ہے کہ وہ تمہاری ماں ہے، وہ تمہارا باپ ہے، انہوں نے تمہاری خوشیوں کے لیے اپنی خوشیوں کو دفن کر دیا اور تم چرسی نکل گئے، تم گنجیڑی نکل گئے، تم شرابی نکل گئے، تم بے حیا بن گئی، تم بے غیرت بن گئی؟ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اے خاتون جنت کی کنیزوں، اب جاتے جاتے آخری بات کہنا چاہوں گا، اور میری اس آخری بات کو اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے گانٹ باندھ لینا۔ اور یہ آخری بات جانتے ہو کیا ہے؟ جس جوان نے اپنی ماں کو رلایا ہے، جس جوان نے اپنے بوڑھے باپ کا دل دکھایا ہے، اگر تیری وجہ سے تیرا باپ رات کو بستر پر سو نہیں سکا، اگر تیری وجہ سے تیری ماں کی آنکھیں بھر آئی ہیں، اگر تو نے اپنی آنکھ دکھا کر باپ کو ڈرایا ہے، اپنی لمبی زبان سے ماں کو دھمکایا ہے، تو تیار رہنا، جب تو اس عمر کو پہنچے گا تیری نظر کمزور ہوگی، ہڈیاں گھس جائیں گی، کمر جھک جائے گی، تو جو تو نے جوانی کے جوش میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا تھا، تیری اولاد سود کے ساتھ بدلہ لینے والی ہے۔ اس وقت تجھے احساس ہوگا کاش میں نے اپنی ماں کو نہ ستایا ہوتا، اپنے باپ کا دل
نہ دکھایا ہوتا. میرا باپ روتا تھا, مجھے احساس نہیں تھا نشے کی وجہ سے, مجھے احساس نہیں تھا جوانی کے جوش کی وجہ سے. میری ماں رات بھر کروٹیں بدلتی تھی, مجھے احساس نہیں تھا جوانی کے جوش کی وجہ سے. آج جب میری اولاد میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہے, تب مجھے پتا چلا کہ میں نے اپنے ماں باپ کو کتنا دل دکھایا ہے. قبروں پر جا کر ان کے رو گے, بند کمرے میں اندھیرے میں بیٹھ کر آنسو بہاؤ گے, لیکن آپ کا گناہ معاف نہیں کیا جائے گا. اس لیے مسلمانوں اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے اسلام کا ماننے والا بنا کر پیدا کیا. اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اسلام کے سانچے میں ڈھال لو, اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھال لو, اپنی سوچ کو بدلو, اپنی فکر کو بدلو, اپنی لائف سٹائل کو بدلو, اپنے معاملات کو بدلو, اپنی زبان کا علاج کرو, اپنے اخلاق کا علاج کرو, اپنی سیرت کا علاج کرو, اپنے ظاہر باطن کو ایک بنا دو, اپنے آپ کو نیک بنا دو. اور ہماری بچیاں بھی اپنے ماں باپ کی دل آزاری سے بچے, اپنے ماں باپ کو رلانے سے بچے, اپنے ماں باپ کو ذلیل و رسوا کرنے سے بچے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, ہر بہن سے کہوں گا, ہر بیٹی سے کہوں گا, اے میری قوم کی بچی, اے خاتون جنت کی ماننے والی, اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ تیری وجہ سے تیرے باپ کی گردن جھک جائے, تیرا باپ کسی سے نظر نہ ملا سکے. اپنے باپ کو کبھی کسی کے سامنے رسوا نہ کرنا. اگر تیرے باپ کے کندھے تیری وجہ سے جھک گئے, اگر تیری وجہ سے تیرے باپ کی گردن جھک گئی, سوچ قیامت کے دن تیرا انجام کیا ہوگا. اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی عنوان میں نے شروع کیا ہے, ابھی پوری گفتگو باقی ہے, پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ اللہ ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی, آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری آج کی اس محفل کو میرا کریم قیامت میں ہم سب کے لیے, ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.